جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، معلومات کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، یہاں مطلب ہر قسم کی معلومات کے ساتھ ساتھ 8 8 گھنٹے میں لوگ گفتگو کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ ان کا تمام مواد پڑا ہوتا ہے۔ تو سوال میرا اس لحاظ سے یہ ہے کہ بطور طالب علم ہمیں کیا نہیں سیکھنا چاہیے؟ سیکھنا چاہیے تو ساری مطلب خیالات جو ہیں، وہ سوال جو ہیں، یہ ایک مضمون شروع کیا، ایک موضوع شروع کیا اور اسے ایک دن دیا، 2 دن دیے، ہفتہ دیا، پھر نیا خیال ابھرا، اس کی طرف لگ پڑے، اور پھر اس کا مواد ہے، پھر اس کی دنیا ہے۔ تو یہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ سب کچھ پڑھنے والا کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا، اور دوسری طرف یہ بھی جملہ کہا جاتا ہے کہ سب کچھ چکھو، یا جو زیادہ سے زیادہ چکھو کہ تم دنیا کے زیادہ علوم سے یا زیادہ باتوں سے واقف ہو سکو اور اچھی طریقے سے زندگی گزار سکو۔ تو ان دونوں جملوں کا اور علم کیا نہیں، کون سا علم نہیں سیکھنا چاہیے؟ آپ کے سوال کا اصولی جواب تو رسالت مآب نے دے دیا ہے، علم نافع سیکھنا چاہیے، یعنی وہ علم جو آپ کے لیے نفع بخش ہو۔ وہ علم جو لا ینفع ہے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ تو ہمیں تو تعلیم ہی یہی دی گئی ہے کہ حسن و اسلام المرء ترک و مالا، یعنی اگر اسلام کو آپ نے اس کے حسن کے ساتھ قائم رکھنا ہے تو وہ چیزیں جو کوئی معنی نہیں رکھتی، بے فائدہ ہیں، عبث ہے، ان سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک تو ہے بے فائدہ ہونا، عبث ہونا، ایک اس سے آگے ہے لغو ہونا۔ اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے تاکید فرما دی ہے، اہل ایمان کے اوصاف میں بیان کیا ہے کہ ہم عن اللغو معرضون، تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ تو وہ اصولی اخلاقی بات ہے۔ اس کے بعد جو سوال کا حصہ ہے اس کے بارے میں یہ عرض ہے کہ کوشش کریں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ جلد سے جلد متعین ہو جائے، لیکن ہر انسان کو بہت کچھ صحیح و خطا کے مراحل سے گزر کر ہی یہ وضو حاصل ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ پہلے مرحلے میں آدمی میں کچھ انتشار ہوتا ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا۔ تو اس مرحلے میں تو بہرحال کوئی بڑی پابندی نہیں لگائی جا سکتی کہ آپ کیا انتخاب کریں، اور میرا احساس یہ ہے کہ اس کا کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے۔ یہ شاید اللہ تعالیٰ ہی کا بنایا ہوا طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر جن چیزوں سے مجھے اس عمر میں، جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، دلچسپی تھی، تو اس میں علم غلم پڑھ ڈالتے تھے۔ علم غلم سے میری مراد وہ لغویات نہیں ہے، تو ہر طرح کی چیزیں پڑھتے تھے۔ یعنی سائنس کی چیز سامنے آ گئی، اس کو پڑھنے بیٹھ گئے، فلسفے کا معاملہ ہو گیا، اس کو پڑھنے بیٹھ گئے۔ اس سے ایک مطالعے کی وسعت کا پس منظر ضرور بن گیا، یعنی اس کا ایک فائدہ ہوا بہرحال۔ تو اس وجہ سے یہ فائدہ بھی آپ اٹھا سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے کہ جیسے جیسے شعور پیدا ہو رہا ہے آپ کی منزل متعین ہو جائے، یعنی آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ایک تو ہمارے یہاں ایک بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ علم کی تحصیل مجرد نہیں رہی، وہ معاش کے ساتھ وابستہ کر دی گئی، جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میں تو بہت عرصے سے لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ہنر سکھائیے، لازماً کوئی ایسا ہنر جو ان کے لیے معاش کا ذریعہ بن سکے، تاکہ وہ علم کو علم کے طریقے پہ سیکھیں۔ تو آپ کوشش اس کی کریں کہ جس علم سے آپ کی دلچسپی ہے وہ ایک ہو سکتا ہے، وہ دو چار ہو سکتے ہیں، ان کے انتخاب کی طرف آپ بڑھ جائیں جلدی۔ تو جیسے جیسے آپ اس طرف بڑھیں، پھر کوشش یہی کریں کہ اپنے آپ کو تسلی دیں کہ آدمی دنیا میں مختصر عمر لے کے آیا ہے، عمر نو لے کر نہیں آیا۔ اس کو انتخاب ہی کرنا ہے، اپنے لیے، اپنے ذوق، اپنے رجحان کے لحاظ سے انتخاب کر لیجئے، اور کوشش کیجئے کہ جن فنون علوم کا آپ انتخاب کریں وہ مذہبی ہیں، وہ ہمارے ہاں کے آلات کے علوم ہیں، وہ فنون کی نوعیت کی چیزیں ہیں، یا اور کوئی علم ہے، سائنس ہے، فلسفہ ہے، اس کی امہات سے آپ واقف ہو جائیں۔ یعنی ہر علم میں بہت کتابیں لکھی جاتی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کتابیں، آپ لائبریری میں جائیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن ہر فن اور ہر علم کی کچھ امہات ہوتی ہیں، سورس بکس ہوتی ہیں، ان کے بارے میں اچھے اساتذہ اور اہل علم سے ضرور معلوم کرنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایک مرتبہ استاد امام کے ساتھ جامعہ اشرفیہ کی لائبریری میں گیا۔ مولانا فضل رحیم صاحب نے ان سے کہا، وہ عصر کی نماز اس زمانے میں وہیں پڑھ رہے تھے، تو نماز کے بعد ذرا لائبریری دیکھ لیجئے۔ تو وہ دیکھتے رہے، وہ دیکھنے کے بعد، بڑی لائبریری ہے جامعہ اشرفیہ کی، بڑی لائبریری کو دیکھنے کے بعد لوٹتے ہوئے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اگر اس میں سے کتابیں اٹھاؤں
تو 50 سے زیادہ نہیں چاہیے. ہر فن کی امہات ہی اٹھانی چاہیے اور وہ اس سے زیادہ ہوتی نہیں. تو اس وجہ سے کوشش کیجئے کہ آپ جن فنون سے دلچسپی رکھتی ہیں ان کے امہات سے واقف ہو جائیں، اور وہ اہل علم جن کو اس فن سے دلچسپی ہوتی ہے وہ ان سے واقف ہوتے ہیں. وہ پوچھئے، آہستہ آہستہ اپنے اندر یہ انتخاب پیدا کیجئے. اسی سے پختگی آتی ہے، اسی سے آدمی دنیا میں کوئی کام کرنے کے قابل ہوتا ہے.